نون لیگ کو نہ جانے اچانک کیوں ایسا لگنے لگ گیا کہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ ان کا غلط استعمال کر دیں گے، اس لیے کوئی ان سے لے لے اور رانا صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ وہ بیچارے جج ہیں، کوئی سپر مین نہیں ہے۔ گولچا سیٹ تو ایک ڈرامہ تھا، اب دیکھیں جو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے۔ فرق اس سے پڑے گا کہ مولانا کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر تو وہ ٹریڈیشنل طریقے پہ چلیں گے تو ہوگا یہ کہ وہ نہ کرتے اچانک ہاں کر دیں گے۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ غریدہ فاروقی جی کو نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے مندرجات جزیات کیا ہیں؟ ٹاؤٹ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، غلیظ، گھٹیا، مطلب جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے تھے۔ بہت برا بلا کہتے ہیں لوگ آپ کو۔ السلام علیکم۔ جو قافلوں میں نہ تھے منزلوں کو جا پہنچے، کوئی سکھائے ہمیں اس طرح سفر کرنا۔ جب یہ شعر لکھا گیا تھا تو شاید اس کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اب جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے حالات پہ لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم متحرک ہو چکے ہیں اور بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آئینی ترمیم کو منظور کرا لیا جائے۔ اس کے لیے وہ اپنے الائز سے مل رہے ہیں، دوسری پارٹی کے رہنماؤں سے مل رہے ہیں، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اندر سے کوئی بھی کنونس نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی رہنما اپنے ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتا، لیکن اقتدار کی مجبوریاں، اینڈ آف دی ڈے ہوگا یہی کہ سب آ کے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ خاص طور پہ جو اقتدار میں ہیں ان کی مجبوری ہے، وہ دیں گے کیونکہ وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو 27ویں آئینی ترمیم کو لیڈ کر رہی ہے نون لیگ۔ نون لیگ کو نہ جانے اچانک کیوں ایسا لگنے لگ گیا کہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ ان کا غلط استعمال کر دیں گے، اس لیے کوئی ان سے لے لے۔ یا شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک ہی نون لیگ کو، وزیر اعظم کو، کیبنٹ کو، نون لیگ کے مین سٹریم رہنماؤں کو اچانک بیساکھیوں کا شوق چڑھ گیا ہے اور وہ ہر در در جا رہے ہیں، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹانگیں توڑ دو تاکہ ہم یہ بیساکھیاں استعمال کر سکیں۔ وہ حکومت جو پہلے ہی الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے سارے چل رہی ہے، انتہائی لاغر ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے بالکل ہی یتیم اور مسکین کر دیا جائے۔ اس کے پاس اگر ذرا سے بھی اختیارات تھوڑے بہت بھی ہیں تو وہ بھی چھین لیے جائیں۔ ان کا بس مطمع نظر یہ ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ وزیر لکھا جائے، ایم این اے لکھا جائے، ایم پی اے لکھا جائے، سینیٹر، مشیر لکھا جائے، یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھا جائے۔ صرف میں یہ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ باقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I assure you کہ یہ گورنمنٹ کی ہی ہے، گورنمنٹ ہی لائے گی، اور گورنمنٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لائے، یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ ایڈمنسٹریٹو بیٹر کنٹرول کے لیے ترامیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی، ضرورت کے مطابق پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ آئین میں ترمیم ہے، یہ قانون سازی سے علیحدہ ہوتی ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اور اس 2/3 اکثریت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پارٹیز آپس میں گفت و شنید کر کے ایک اتفاق رائے پیدا کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم جب تک منظور نہیں ہو جاتی یہ شور و گل یوں ہی برپا رہے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ آئینی ترمیم نومبر کے مہینے میں ہی منظور ہوگی، اور وہ لوگ بھی جو اس وقت نامنظور 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 کے نعرے مار رہے ہیں وہ اس کو منظور کریں گے اور اس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باقی تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ تمام کا مطلب ہے تمام۔ اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ نہیں بلکہ ایک ڈرامے کی ون لائن سنانا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ کلوز سمبلائز کرتی ہے ہماری 27ویں ترمیم سے، اور خاص طور پہ جو بے چینی ہے نون لیگ کو اس کو کرنے کی اس سے۔ ایک کریکٹر تھا گولچا سیٹ، بہت امیر آدمی تھا، فلتھی رچ۔ اس پہ کچھ افتاد ایسی ٹوٹتی ہے، وہ افتاد ایک لمبی کہانی ہے، وہ ایک کوئی افتاد ایسی ٹوٹتی ہے کہ اس کے آگے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، کہ اس کے پاس ایک ہی چارہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح غریب ہو جائے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، سڑکوں پہ آ جائے، گندی نالیوں میں آ جائے تو پھر وہ سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس وہ دولت رہتی ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو جناب وہ ایسے کاروبار شروع کرتا ہے، ایسے کاروبار شروع کرتا ہے کہ بغیر تلے کے جوتی بناتا ہے، بغیر جس کو کہتے ہیں بغیر پھٹی ہوئی قمیضیں دیتا ہے دنیا میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کاروبار کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جو بے ہنگم بے ڈھنگا کاروبار ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کو پروفٹ ہوتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے نا، وہ جو الٹا کام کرتا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ ہر طرح کا الٹا کام وہ کرتا ہے، کہ خالی بوتلیں بیچنے لگ جاتا ہے پانی کے بغیر، شربت کے بغیر، وہ بھی بکتی ہیں، لوگ اس کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں کہ جب ڈائٹ ہو رہی ہے۔ تو خیر کامیڈی تھی، یہ بھی کامیڈی ہے ویسے تو اب کہنا ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوا ہے، تو وہ بھی وزیر اعظم نے بھی، نون لیگ والوں نے بھی، ساروں نے جو یہ ترمیم کرنا چاہتی ہے حکومت، انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ آئین میں اور چیزوں میں ایسی علم غلم آئیں بائیں شائیں حرکتیں کریں گے
اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو اتنا وہ خرابی پیدا کریں گے اتنا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, اتنے وسائل ٹوٹیں گے, اتنا مالا مال ہونے لگ جائیں گے وہ لوگ سے میری مراد پاکستان ہے, میں ان کی پرسنل بات نہیں کر رہا ہوں. تو اب اللہ خیر کرے, گولچا سیٹ تو ایک ڈرامہ تھا, اب دیکھیں جو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے. لیجئے جناب وہ خبر بھی آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا. مولانا فضل الرحمان سے 27ویں ترمیم کے بارے میں رابطہ قائم کر لیا گیا ہے. اب تک تو ایسے ہوتا تھا کہ ہائیسٹ ٹیئر کے ایسے معاملات جب بھی پیش آتے تھے اور حکومت کے ہائیسٹ ٹیئر کے جو رہنما ہوتے تھے, پرائم منسٹر یا سینئر ترین وزیر جو ہوتا تھا, وہ جا کے نیگوشیشن کرتا تھا مولانا فضل الرحمان سے. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ جا کے ان سے ملے ہیں فیصل واڈا صاحب. اب اسے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ فیصل واڈا کوئی معمولی آدمی ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو فیصل واڈا ہی لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, تو اسی پیرائی کے اندر جو اچھی بات ہے, نہ کوئی ایکسیپٹنس ہے نہ کوئی ریجیکشن ہے, وہ جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی شکیں ہیں, جو کلوزز ہیں, ان کو وہ ان سے ریکویسٹ بھی ہوئی, ان سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا, جانچوں گا. نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی, جو نہیں ہوں گی وہ اس پہ ایڈریس کیا جائے گا. تو مثبت ہمیشہ کی طرح میں ان کے گھر سے جاتا ہوں. فیصل واڈا کیا کہہ رہے ہیں, کیا نہیں کہہ رہے ہیں, کیا کیا دعوے کر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق اس سے پڑے گا کہ مولانا کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ذہن میں اس وقت کیا ہے, وہ کیا فیصلہ کر چکے ہیں. کیونکہ فیصلہ وہ کر چکے ہوں گے, کیونکہ ان کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. اگر تو وہ ٹریڈیشنل طریقے پہ چلیں گے تو ہوگا یہ کہ وہ نہ کرتے اچانک ہاں کر دیں گے, اور اگر وہ ٹریڈیشنل طریقے پہ نہیں چلتے اور کچھ اس دفعہ آؤٹ آف باکس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دفعہ نہ کے بعد بھی ایک نہ آئے, جس کا امکان بہت کم ہے. اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں فیصل چودھری اور غریدہ فاروقی سے. چھوٹی سی ملاقات ہے, 2 جملوں پہ محیط ہے. غریدہ فاروقی کو دیکھیں, انہوں نے کیا خوبصورتی سے 5-6 سیکنڈ کے اندر اپنا حق نمک ادا کیا ہے. اور جواب سنیے فیصل چودھری کا, کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. پی ٹی آئی نے بغیر ڈرافٹ کو دیکھے, بغیر پڑھے, بغیر ڈیبیٹ کیے پارلیمنٹ میں لا رہی ہے حکومت, اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو بغیر دیکھے آپ ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے بغیر دیکھے آپ لوگ وکالت کر رہے ہیں اس کی, جس طرح سے بغیر دیکھے آپ لوگ وکالت کر رہے ہیں اس کی. بہت خوب فیصل چودھری, آپ نے تو گیند ہی اٹھا کے اسٹیڈیم سے باہر پھینک دی. لیکن ایک بات بتائیں, آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ غریدہ فاروقی جی کو نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے مندرجات, جزیات کیا ہیں؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جو ہے, فائنل ڈرافٹ, وہ غریدہ فاروقی کے ہاتھ سے ہی لکھا گیا ہے. کیونکہ غریدہ فاروقی جی حکومتی میڈیا سیل کی سب سے فعال, کارآمد اور ایکٹیو رکن ہے. کل اتفاق سے منیب فاروق کو, شہباز گل کو اور عمران ریاض خان کو اپنے ان کے ویلاگ میں سننے کا موقع ملا. اتفاق سے تینوں ایک دوسرے کی بات کر رہے تھے. ایک دوسرے سے مراد ہے کہ عمران ریاض اور شہباز گل منیب کی بات کر رہے تھے, اور منیب شہباز گل اور عمران ریاض کی بات کر رہے تھے, اور اچھے لفظوں میں نہیں کر رہے تھے. تیری بلڈ بات ہو گیا. وہ عمران ریاض جیسے جھوٹوں نے ڈاکٹر امیجز لگائے, شہباز گل جیسے 2 نمبریوں نے سرٹیفائیڈ بگوڑا جو ہے اور سرٹیفائیڈ جھوٹے, انہوں نے فیک امیجز پوسٹ کیے, انہوں نے فیک کانٹینٹ جنریٹ کیا. پاکستان میں ہمارے کچھ ٹاؤٹس وہ یہ بیانیاں پھیلاتے رہتے ہیں کہ شاید اداری ریاست ہے. معشوقہ کو خط لے کے جانے والا چھوٹا بچہ ہے منا منیب, اس بیچارے کی تھرو کہلوایا جاتا ہے ایسی کی تیسی. عجیب تشبیہات دے رہے تھے ایک دوسرے کو. تشبیہات تو خیر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, گالیاں دے رہے تھے. بھگوڑا کہہ رہے تھے, ٹاؤٹ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو, غلیظ, گھٹیا, مطلب جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے تھے. تو میری گزارش ہے کہ میں نے آپ تینوں کے ویلاگ میں کہیں نہ کہیں یہ بات سنی ہے, آپ حکومت کو اور اپوزیشن کو مشورہ دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے ہیں کہ درجہ حرارت کو وہاں نہ لے کے جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو, کام ڈاؤن رکھیں. یہ آپ کے مشورے میں نے اکثر سنے ہیں, تینوں کے سنے ہیں. تو میرا آپ تینوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اسی اصول پہ کار بند ہو جائیں, رک جائیں, سیز فائر کر لیں, زبان بندی کر لیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بالکل مت کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی کسی موڑ پہ آپ لوگوں کی ملاقات ہو, آپ لوگ چلیں مانا کہ سلام دعا نہیں کریں گے, لیکن ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ ہاتھ گریبانوں کی طرف جائیں ایک دوسرے کے. محمد مالک نے اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے ایک بڑا سیدھا سادہ سوال کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رانا صاحب اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب دیتے, لیکن ہمارے ٹاک شوز کا ایک رواج ہے کہ سوال گندم ہوتا ہے, جواب چنا دیا جاتا ہے, بات کو گھما دیا جاتا ہے. مطلب ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی والے سے سخت سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں وہ سخت سوال کا جواب نہیں دیتا, وہ کہتا ہے نواز شریف بھی تو ایسے کرتا ہے. اور یہی حال نواز شریف والوں کا ہے کہ جناب فلانا نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا, تو آگے سے ان کے جو ایم این اے, ان کا جو وزارت اطلاعات ہے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس بات کا جواب نہیں دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ عمران کو دیکھیں نا, فلانے کو دیکھیں نا, فلانے کو دیکھیں, تو اصلی بات گول ہو جاتی ہے, سوال گول ہو جاتا ہے. تو یہی رانا ثناء اللہ نے کیا.
سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ جج بہتر فیصلہ کرے گا جس کو تبادلے کا خطرہ نہ ہو، یا وہ جج زیادہ بہتر فیصلہ کرے گا جس کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہو سکتا ہے میرا فیصلہ نہ پسند آئے کسی کو تو میرا ٹرانسفر اسلام آباد سے سبھی کر دیا جائے؟ کون سا جج بہتر فیصلہ کرے گا؟ جو جج ٹرانسفر کے خوف سے انصاف نہ کر سکے اسے ویسے جج ہی نہیں رہنا چاہیے، اسے استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے، وہ کوئی اور کام کرے کوئی. اور رانا صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. وہ بیچارے جج ہیں، کوئی سپر مین نہیں ہے، ٹارزن نہیں ہے، کمانڈوز نہیں ہے کہ انہیں ڈر ہی نہ لگے. ان کی بیوی بچے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میں چاہے میں سیاستدان کو اگر یہ کہوں کہ اس نے ڈرنا نہیں ہے اور اس نے بالکل آگے کھڑے ہو جانا ہے سسٹم کے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کتنے سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں مجھے بتائیں نا. کوئی سیاستدان کھڑا ہوا ہے کبھی؟ کوئی ایک اکا دکا کو چھوڑ دے. میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ نام لوں گا تو پھر آپ تک جائیں گے. کتنے سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ یہ بات کریں. آپ تو سب اس میں سے گزر چکے ہیں. آپ کو تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے مونچھوں کے بغیر، بھموں کے بغیر، سر کے بالوں کے بغیر. پتہ ہے نا آپ کو؟ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جی للچا رہا ہو کہ لوگ آپ کو برا بلا کہیں لیکن آپ کو موقع نہ مل رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. ویسے تو یہ کام ہے بہت سارے لوگ روز سوشل میڈیا پہ سکھاتے ہیں، لیکن جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو کمال حاصل ہے اس میں. وہ روز کوئی نیا سوچا چھوڑتے ہیں اور روز نئے طریقے سے لوگوں سے جلی کٹی سلواتے ہیں اور یہاں تک کہوں گا گالیاں تک کھاتے ہیں. سنیے. تو میرے خلاف جو مرضی تم نے الفاظ بولنے ہیں بولو، لیکن اگر تم نے میرے خلاف کوئی خلیص باتیں کی، فوش کی، اگر تم نے میرے خلاف کوئی ہدا باتیں کی، اگر تم نے میرے خاندان کے بارے میں فوش گفتگو اور جنسی گفتگو، یا تم نے میرے لوگوں کے نام رکھے، میرے قریب لوگوں کے کوئی جانوروں کے نام، تو ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. مجھے جس دن پتا چلے گا کہ یہ کون آدمی عورت ہے تو اس کی جو ہے کمبختی آئے گی، وہ میں اس کو قانونی طور پہ دیکھوں گا، لیکن دیکھوں گا ضرور. سنا آپ نے جواد صاحب کو کتنا شوق ہے برا بھلا سننے کا. وہ لوگوں کو نئے نئے طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے اس طرح بھی گالی نکال سکتے ہیں، آپ اس طرح بھی مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں. بھائی جواد، ہم آپ کو ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان سمجھتے تھے اور آپ ہیں بھی، لیکن آپ پتہ نہیں لگنے دیتے. کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے. جو کچھ علم حاصل کیا اور جو فیم حاصل کیا آپ نے اس کو ڈبویا ہی ہے. تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کمنٹس پڑھا کریں. نیچے جو کمنٹس آتے ہیں نا وہ پڑھا کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو کم از کم انہیں بند ہی کر دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں تو گندی نہ ہوں. بہت برا بھلا کہتے ہیں لوگ آپ کو. وہ نہیں جو پی ٹی آئی والے نہیں، جرنلائز بالکل جنرل پبلک جو ہے وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا اور آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ رابطہ قائم ہو سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹاکیز لائیو کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ٹاکیز لائیو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاکیز لائیو.